أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بر محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے اور لاکھوں لاکھ لوگ اس میں اپنی جان دے چکے ہیں. خود بہت سے لکھنؤ کے مومنین بھی اس موذی مرض میں مبتلا ہو گئے اور بہت سو کا انتقال بھی ہوا ہے جن کی ہماری اطلاع کے مطابق. تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی تک اس مرض کی کوئی دوا نہیں نکل سکی ہے اور ڈاکٹروں کے مطابق اس پہ صرف اور صرف ابھی احتیاط اور بہت سخت احتیاط کرنا چاہیے. اور ہلکے سے بھی کسی میں سمٹمس اگر ظاہر ہو تو اس کو چھپانا منع ہے، بلکہ جا کے فوراً وہ اس کو ڈاکٹروں کے جا کے ٹیسٹ کرائے. کیونکہ اگر خدا نخواستہ ایک شخص بیمار ہوا گھر میں تو پورا گھر 100% یقینی لازمی طور کے اوپر بیمار ہو جائے. جس کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ہو جائے گا اور جو بھی قریب بیٹھ جائے گا اسے تو یہ مرض ضرور ہو جائے گا. لہذا گورنمنٹ کی طرف سے بہرحال سختی ہے جو ہمارے لیے سخت ہے ہمارے لیے، لیکن بہرحال وہ ایک ضروری چیز بھی ہے خود ہماری جان بچانے کے لیے. لہذا ہم نے گزارش کی تھی کہ ہمیں امام باڑے کی وسعت کے مطابق جو 2 میٹر کے فاصلے کے اوپر لوگوں کو بٹھا کے مجلس کریں، لیکن بہرحال انہوں نے گورنمنٹ نے صرف بہت مختصر لوگوں کی اجازت دی، جس کی وجہ سے مجبوراً یہ مجلس جو ہے اتنی مختصر مجمع میں ہو رہی ہے. اور مجلس کیا ہے، بس سمجھ لیجیے کہ جو روایت ہے اس کو ہم زندہ رکھ رہے ہیں، وہ روایت ختم نہ ہو جائے اور کفرامات میں مجلسوں کا تسلسل نہ ٹوٹ جائے. سب سے اہم پہلو یہی تھا جس کے لیے ہم نے اس لیے سختی کی اور اس لیے گورنمنٹ سے اتنی زیادہ بات چیت راتوں کو جاگ کے 4 بجے رات تک گفتگو ہوتی رہی. وہ اسی سبب سے کہ تسلسل نہ ٹوٹے اور کوئی زمانہ ایسا نہ آئے جو ہم کہیں کہ غفرامام میں اشرے کی مجلسیں نہیں ہوئی. تو چاہے 2 ہی آدمی ہو، 4 ہی آدمی ہو، 5 ہی آدمی ہو، لیکن یہ مجلسیں ہونا چاہیے تھیں جو الحمدللہ ہو رہی ہیں. تو بہرحال یہ اسی سلسلے کی یہ دوسری مجلس ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ابتدائی مجلسوں میں عزاداری کی اہمیت، گریے کی اہمیت، عزا امام حسین کی اہمیت، اور اسی طرح سے جو عزاداری کے اوپر ناسمجھ نافہم اور جو اسلام سے ناواقف لوگ ہیں اور جو سیرت رسول اللہ پر چلنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر سیرت کو نہیں جانتے اور سیرت سے نہیں واقف ہے، ان کے ملا ٹلا ان کو جو بتا دیتے ہیں تو بہت ٹوٹی پھوٹی باتیں وہی ان کو معلوم ہوتی ہیں اور ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا، ان کو بتایا نہیں جاتا کہ اصل سیرت کیا تھی. لہذا وہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب گریا بدعت ہے، رونا بدعت ہے، محرم منانا بدعت ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جاہل بیچارے سے بہک جاتے ہیں اور مولوی جو ہیں وہ جو درباری مولوی ہیں وہ یہ سب باتیں آج تک جو ہے وہ پھیلاتے رہتے ہیں. دیکھیے کچھ علماء جو ہیں وہ اسلام کے علماء ہیں، کچھ علماء وہ ہے کہ جو محمدی علماء ہیں، کچھ علماء وہ ہیں کہ جن کا تعلق دامن اہل بیت سے ہے، کچھ علماء وہ ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ خانوادہ رسالت سے ہے، جن کا تعلق رسول اللہ کی اولاد سے ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیسے محرم منایا، اور جن لوگوں کا تعلق ہمیشہ درباروں سے رہا ہے
وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دربار والے کیا کیا کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجے پر محمد والے. تو جو درباری مسلمان ہیں وہ عزا کے مخالف ہیں، وہ گریے کے مخالف ہیں، وہ آنسو بہانے کے مخالف ہیں. لیکن جو جس سے حقیقی اسلام ہم کو ملا ہے، جس سے واقعی اسلام ملا، یعنی محمد محمد علیہ السلام، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ انہی کی سیرت کیا تھی اور ان کا عمل کیا تھا. تو میں چاہتا ہوں چند جملے سلسلے میں عرض کیے جائیں اور پڑھے لکھے مجمع کے لیے عرض کیے جائیں، تاکہ جو سمجھدار مجمع ہے کم از کم اس کو حقیقت کا اندازہ ہو جائے، اور اگر حقیقت چھپی ہوئی ہے تو اس تک وہ حقیقت پہنچ جائے. کہا گیا کہ یکم محرم کو خوشی غم نہیں منانا چاہیے بلکہ خوشی منانا چاہیے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا غم اور خوشی کا تعلق کسی دن سے ہے؟ بہت اہم سوال ہے، بہت ہی منطقی سوال ہے. خوشی اور غم کا تعلق کیا کسی دن سے ہے؟ کسی دن سے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عید کا تعلق یکم شوال سے ہے؟ خوشی منانے کا تعلق جو ہے وہ یکم شوال سے ہے. تو جب یکم شوال سے تعلق ہے خوشی منانے کا تو ہر مہینے کی یکم کو عید منانا چاہیے. ہر مہینے کی یکم کو پھر عید منانا چاہیے، کیونکہ یکم جو ہے وہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. نہیں، یکم شوال سے خوشی کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس دن کو عید الفطر قرار دیا ہے، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں. ورنہ یکم شوال بھی ویسے ہی دن ہوتا ہے جیسے عام مہینوں کے دن ہے. ایک صلوات بھیجو. اب عید الفطر منائی جاتی ہے یکم شوال کو، تو اب یکم ذی الحجہ کو بھی عید ہونا چاہیے. پھر اب وہ عید ہے 10 کو، توجہ ہے، اب وہ عید ہے 10 ذی الحجہ کو، کیونکہ اللہ نے 10 ذی الحجہ کو عید منانے کا حکم دیا ہے. تو ہم یہ نہیں دیکھتے دن کون سا ہے، یہ دیکھتے حکم اسلامی کیا ہے. ایک صلوات بھیج دے. آپ دیکھیں ورنہ دنوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، دنوں میں تو کوئی فرق نہیں رہے. ہر دن اللہ کا مخلوق، ہر رات اللہ کی مخلوق ہے، لہذا دنوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو یکم شوال بھی ویسی ہے کہ جیسے یکم ذی الحجہ ہے، کہ جس کے جیسے یکم ذی القعدہ ہے ویسے یکم شوال بھی ہے. اور لیکن کیونکہ اللہ نے اس دن عید، اب 29 کو آپ دیکھیں، 29 رمضان کو روزہ رکھنا واجب، یکم شوال کو حرام ہو گیا. تو کیا کوئی دن سے تعلق ہے اس کا کہ یکم شوال سے اس حکم کا تعلق ہے؟ نہیں، اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے. اس لیے ہم جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے، 29 تک روزہ رکھتے ہیں. اگر چاند ہو گیا تو 30 پہلی ہو گئی تو ہم اس کو عید منا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کا تعلق خوشی اور دیکھیں بہت توجہ ہے، خوشی اور غم کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دن سے نہیں ہوتا ہے بلکہ دن میں رونما ہوئے کسی اہم واقعے سے ہوتا ہے. ایک سلوات بھیجو. اس دن میں رونما ہوئے کسی اہم واقعے سے ہوتا ہے، اور ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ رسول اسلام کی اس میں کیا سیرت رہی، اس میں اہل بیت علیہ السلام کی کیا سیرت رہی، اس میں حکم الہی کیا ہے. لہذا ہم اس میں حکم الہی پر عمل کرتے ہیں. اور اسی لحاظ سے کبھی غم ہے کسی دن کیونکہ اس دن غم کا حکم ہے، اور کسی دن خوشی ہے کیونکہ اس دن اسلام نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے. لہذا ہم دل سے تعلق نہیں ہوتا ہے ہمارے جذبات کا، بلکہ حکم الہی سے تعلق ہوتا ہے، سیرت محمد و آل محمد سے تعلق ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجے برآواز سے محمد. تو جو حضرات جو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی سنت اہل بیت کے مقابلے میں ایک مسلک ایجاد کیا گیا بنی امیہ کے زمانے میں کہ ہم سنت رسول پر چلتے ہیں، ہم سنت رسول پر بہت زیادہ وضاحت نہیں کرنا ہے، لیکن اب اتنا عرض کرنا ہے کہ سنت رسول پر چلتے ہیں، اپنے کو رسول کی سنت سے منسوب کیا گیا. صرف یہ کہ لوگ اہل بیت سے کٹ جائیں،
اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو جائے. تو میں پوچھتا ہوں جب سنت رسول اللہ پر عمل کر رہے ہو تو اب یہ دیکھو کہ محرم میں رسول اللہ کا کیا عمل رہا اور گریے کے سلسلے میں رسول اللہ کا کیا عمل رہا. کیا کوئی ایسی دلیل آپ پاس موجود ہے؟ کیونکہ اس لیے مجبوراً میں بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ اس دفعہ بھی کافی مبارکبادیں دی گئی اور معلوم ہے کہ پہلا سال کا پہلا دن مبارک ہو، سال کا پہلا دن مبارک ہو، سال کا پہلا دن مبارک ہو. تو اس کے بعد کہ بہت سے لوگوں نے بھی جو بیچارے نافہم اور ناسمجھ تھے انہیں نے بھی مبارکبادوں کا سلسلہ شروع کر دیا. تو ان سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کہا جاتا ہے، میں سنی حضرات سے عرض کر رہا ہوں، ظاہر کے ایسا بات ہونا چاہیے واضح، جس کو کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اہل سنت. تو جب اہل سنت ہے تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ سنت رسول اللہ کیا ہے. سنت رسول اللہ کیا ہے؟ جب اہل سنت ہے تو پھر تو دیکھنا ہوگا کہ سنت رسول اللہ کیا ہے. تو کیا یکم محرم رسول کے زمانے میں کبھی نہیں آئی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے علماء سے پوچھیں، عوام اپنے علماء سے پوچھیں، اپنے علماء سے پوچھیں کہ زمانے رسالت میں، زندگی رسالت میں، اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا کبھی یکم محرم نہیں آئی؟ تو یہ بتاؤ یکم محرم پتہ نہیں کتنی مرتبہ نبی کی زندگی میں آئی ہوگی، کبھی انہوں نے خوشی منانے کا حکم دیا؟ کبھی انہوں نے خوشی منانے کا حکم دیا؟ ہم جب بہت توجہ رہے، ہم جب غم مناتے ہیں تو دلیل مانگی جاتی ہے. ارے توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. ہم جب غم مناتے ہیں تو غم منانے کی دلیل مانگی جاتی ہے کہ تمہارے پاس غم منانے کی دلیل کیا ہے. اور جو خود خوشی منا رہے بغیر کسی دلیل کے منا رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دے. تو غم اور خوشی کا تعلق ہمارا جو ہے وہ محمد و آل محمد سے مربوط. ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی سیرت کیا رہی اور ان کا انداز کیا رہا. تو آپ دیکھیں کہ ہجری میں کئی سال پہلے بات پڑھ چکا ہوں، لیکن ہر سال مجھے یاد دلانا پڑتا ہے اس وجہ سے کہ ہر سال مبارکبادیں دی جاتی ہیں تو ہر سال مجھے 2-3 جملے کہنا پڑتے ہیں. تو اب یہ عرض کرنا یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ ہجری یہ سال کا نام کیا ہے؟ عربی سال کا نام، عربی سال کا نام کیا؟ ہجری سال. یہ ہجری کہے سے بنا ہے؟ یہ آپ مسلمانوں سے سوال ہے کہ ہجری کہے سے بنا؟ ہجرت سے. تو ہجرت کیا ہے مجھے بتایا جائے. ہجرت ہے ہجر سے. ہجر کے معنی ہے جدائی. ہجر کے معنی جدائی. آج بھی شعراء کے جتنے بھی غمگین شعر ہیں وہ سب ہجر کے موضوع پر ہیں. سب ہجر کے موضوع پر ہے. تو ہجر میں کبھی خوشی نہیں منائی گئی ہے. لفظ ہجر خود غم کی دلیل ہے. توجہ ہے، لفظ ہجر خود غم کی دلیل ہے. تو اسی سے لفظ ہجرت بنا ہے. تو مجھے اتنا بتایا جائے کہ جو ہجرت ہو رہی ہے اس لیے بہت توجہ چاہتا ہوں. مسلمان عوام کی توجہ چاہوں گا، مسلمان عوام کی توجہ چاہوں گا اور بہت توجہ چاہوں گا. مجھے اتنا بتایا جائے کہ یہ ہجرت سے منسوب ہے. ہجری سال ہے، رسول اللہ کی ہجرت سے منسوب ہے. رسول اللہ کی جب ہجرت سے منسوب ہے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ جب رسول اللہ ہجرت فرما رہے تھے تو خوش تھے کہ غمگین تھے؟ رسول اللہ جب ہجرت فرما رہے تھے تو خوش تھے یا غمگین تھے؟ رسول اللہ غمگین تھے، اہل بیت غمگین تھے، اصحاب غمگین تھے، کیونکہ مکہ چھوٹ رہا ہے، وطن چھوٹ رہا ہے، لہذا سب کے سب غمگین تھے، غم منا رہے تھے. ہجرت میں سب غم منا رہے تھے. رسول اللہ بھی غمگین تھے، اصحاب کرام بھی غمگین تھے، ازواج بھی غمگین تھی، سب کے سب غمگین تھے. اور ایک مشہور صحابی تو ہجرت کے دن رو رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے سلسلے میں رونا یہ سیرت صحابہ ہے. تو اب دیکھو جب ہجری سال ہے تو یہ دیکھو غم کون منا رہا ہے اور خوشی کون منا رہا تھا. ارے
رسول اللہ غم منا رہے تھے، دشمنان رسول خوشی منا رہے تھے. اب بتاؤ کس کی سیرت پر عمل کر رہے ہو؟ ایک صلوات بھیجے ورنہ آواز صبر محمد والوں. اب کس کی بہت مشہور ہے کہ جیسی عربی سال کے سلسلے میں بحث و گفتگو ہوئی کہ کب یہ ہجری سال، یہ سال کس طرح سے شروع کیا جائے، تو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ بعثت سے شروع ہو، فلاں وقت سے شروع، فلاں وقت سے شروع. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ ہجرت سے یہ سال شروع کیا جائے، اور اس کے بعد ہجرت اگرچہ یکم محرم کو نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی سلسلہ سال کا جو تھا وہ یکم محرم سے وہ شروع کیا گیا اور نام رکھا گیا ہجری سال. تو مولا علی نے مشورہ دیا کہ سال جو ہے اس کو ہجری رکھا جائے، سال کا نام ہجری ہو اور ہجرت سے شروع ہو. مصلحت مولا، کیونکہ جب لوگ مسلسل بچے سنیں گے کہ ہجری سال ہے، ہجری سال ہے، تو وہ بچہ اپنے باپ سے پوچھے گا کہ وہ ہجرت ہے کیا چیز، وہ ہجرت میں ہوا کیا تھا. تو جب باپ بتائے گا کہ وہ دن تھا کہ جب رسول اللہ مکہ چھوڑ رہے تھے، جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو وہ بھی پوچھے گا کہ رسول کی حفاظت کا انتظام کیسے ہوا تھا. تو ان کو بتانا پڑے گا کہ رسول نے اپنے بھائی کو، اپنے جانشین کو اپنے بستر پر لٹایا تھا، اس کو لٹا کر ہجرت کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے ساتھ ساتھ علی کی قربانی کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا. ایک صلوات بھیجے برنواز. تو اس لیے تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ یہ غم کا دن ہے، اور دیکھیں کہ رسول اللہ غمگین، اہل بیت غمگین، امہات المومنین غمگین، اصحاب کرام غمگین. تو اب اہل سنت وہی ہو سکتا ہے کہ جو محرم میں غم منا رہا ہو وہ خوشی نہ منائے. ایک صلوات بھیج دے بلغاوات. یہ چند جملے ضروری. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گریے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ گریہ جو ہے یہ بدعت ہے، اور یہ ہے. میں بدعت کے اوپر 7-8 سال پہلے پورا اشرا پڑھ دیا تھا میں نے، صرف بدعت کے موضوع کے اوپر. الحمدللہ اتنے ماشاءاللہ اشرے ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی موضوع میری حیثیت کے مطابق چھوٹا نہیں ہے. میری حیثیت کے مطابق چھوٹا نہیں کوئی موضوع. تقریباً میں خیال میں ابھی حساب میں نہیں لگایا، میں خیال میں 35واں یہ اشرا ہے، 35واں اشرا ہے جو میں والد مرحوم کے انتقال کے بعد پڑھ رہا ہوں. 23 سال میرے والد نے مجلس میں پڑھی، 40 سال میرے دادا نے پڑھی. 23 سال والد نے پڑھی، 40 سال میرے دادا نے پڑھی، اور یہ میرا 35واں سال ایسا اشرے کا چل رہا ہے. اور توفیق الہیہ رہی، زندگی رہی، حیات رہی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو کوئی موضوع الحمدللہ، کوئی موضوع جو آپ اپنی حیثیت، علمی حیثیت کے مطابق کوئی موضوع الحمدللہ چنا. بدعت کے اوپر پورا میں نے اشرا پڑھا تھا، لیکن صرف ہلکا سا اشارہ کرنا ہے کہ صاحب بدعت کہہ کے ڈرایا جاتا ہے کہ صاحب رونا بدعت ہے، گریہ بدعت ہے، عزاداری بدعت ہے. سیرت رسول میں دکھائیے گریہ، سیرت، کیونکہ سنت بدعت کیا کہتے ہیں؟ بدعت کی ڈیفینیشن ہر جمعے کے خطبے میں، ہمارے یہاں تو یہ حدیث نہیں ہے لیکن اہل سنت میں ہر جمعے کے خطبے میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. آپ انٹرنیٹ پر جائیے، جہاں بھی آپ دیکھیں نماز جمعہ، جب آپ خطبہ دیکھیں گے تو اہل سنت خطیب یہ حدیث پڑھتا ہے جمعے کے خطبے میں کہ جتنی نئی چیزیں ہیں، کوئی بھی نئی چیز ہو وہ بدعت ہے، ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ضلالت کا نتیجہ جہنم ہے. تو جمعے کے خطبے میں کہا جاتا ہے کہ ہر نئی چیز جو ہے اسلام میں وہ بدعت ہے، اور جب بدعت ہے تو وہ ضلالت و گمراہی ہے. جب ضلالت و گمراہی ہے تو اس کا نتیجہ جہنم ہے. ہر جمعے کا خطیب اہل سنت میں یہ جمعے کے خطبے میں یہ حدیث ضرور پڑھتا ہے کہ ہر نئی چیز
بدعت ہے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے، وہ شے کیا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن کہا گیا کہ نہیں، ہر نئی چیز، رسول نے فرمایا ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے. اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ زمانہ رسالت میں گریا دکھائیے، رونا دکھائیے، ماتم دکھائیے، عزاداری دکھائیے، اور جب آپ دکھا نہیں سکتے تو یہ بدعت ہے عزاداری. جب بدعت ہے تو گمراہی ہے، گمراہی ہے تو پھر جہنم. تو اب میں کہوں گا کہ اگر اسی ڈیفینیشن کو مانا جائے بدعت کی، تو اسلام کی 99% چیزیں بدعت ہو جائیں گی. 99 چیزیں بدعت ہو جائیں گی، 99% چیزیں بدعت ہو جائیں گی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ مدرسے زمانے رسول میں تھے کہ نہیں تھے؟ سارے مدرسے بدعت. یہ بتائیے قرآن مجید پرنٹڈ زمانے رسول میں تھا کہ نہیں تھا؟ تو جتنے بھی پرنٹڈ قرآن ہیں وہ سب کے سب بدعت ہو جائیں گے. زمانہ رسالت میں خط کوفی میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا، آج جو خط نسخ میں لکھا جا رہا ہے تو یہ قرآن کی لکھائی بدعت، یہ قرآن کے خط جو ہے وہ بدعت، قرآن کا چھاپنا بدعت. ایک زمانے میں سعودی عرب سے فتویٰ آیا تھا کہ عینک سے قرآن پڑھنا بدعت ہے. ایک سلوات بھیجے کیونکہ زمانے سال میں عینک نہیں تھی، لہذا عینک سے کہ بیچارہ بڈھا ہو گیا اور عینک سے قرآن پڑھ رہا ہے تو عینک سے قرآن پڑھنا بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ زمانے رسول میں یہ عینک نہیں تھی. ہوائی جہاز آج بھی قرآن میں موجود ہے کہ کس طرح سے حج کا سفر کرو اونٹوں پر. تو ہوائی جہاز پہ جو مولوی صاحب جاتے ہیں حج کرنے، تو ہوائی جہاز سے حج کرنا بدعت. ہوائی جہاز سے آتے ہی نہیں. ابھی بات تھوڑی سی اور آگے بڑھے گی، بس 5 منٹ لینا ہے. ہوائی جہاز سے یہ بدعت. زمانے رسالت میں نہ ڈالر تھے نہ پاؤنڈ تھے. جو مولوی کو ڈالر اور پاؤنڈ ملتے ہیں وہ خرچ کرتا ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ زمانے رسالت میں کوئی بھی حدیث کی کتاب نہیں لکھی گئی تھی. منع کیا جاتا تھا. 90 سال تک حدیثوں کی کتابیں جلا دی گئیں. تاریخ اپنی کتابوں کی کتاب میں دیکھ لیجئے، اپنے علماء کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ زمانے 90 سال تک، زمانے رسالت کے 90 سال تک جو حدیث کی کتاب لکھی جاتی تھی وہ جلا دی جاتی تھی کہ بھئی رسول اللہ نے حدیثیں نہیں لکھوائیں، بدعت ہے یہ، لہذا اس کو جلا دو، اس کو ختم کر دو. 90 سال بعد یہ سب کتابیں سامنے آئی ہیں. تو جن جن کتابوں کو آپ صحیح کہتے ہیں، حقیقت میں دیکھا جائے اگر بدعت کی ڈیفینیشن تو سب کی سب بدعت ہے، سب کی سب بدعت ہے، سب کی سب بدعت ہے. کیونکہ زمانے رسالت میں سب کو جو کتاب لکھی گئی اس کو جلا دیا گیا. تو ظاہر اس کے بعد 90 سال بعد یہ الگ موضوع بالکل ہے کہ 90 سال بعد جب یہ حدیثیں جمع کی جانے لگی تب تو کوئی صحابی زندہ تھا اس وقت. اکثر تابعی بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لہذا لاکھوں جعلی حدیثیں آ گئیں، لاکھوں جعلی حدیثیں آ گئیں اور پورا علم اس پر بنانا پڑا، علم حدیث، کہ ہم کیسے سمجھے کون رسول کی حدیث ہے اور کون رسول کی حدیث نہیں ہے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے 90 سال تک منع تھا لکھنا. اس وجہ سے زحمت پیش ہے، لاکھوں جعلی حدیثیں گڑھ لی گئی، بنا لی گئی، جس کی وجہ سے امت میں 73 فرقے پیدا ہو گئے. ورنہ یہ حدیثیں اگر موجود ہوتی تو فرقہ ایک ہی ہوتا، 73 نہ ہوتے. ایک سلوات بھیجے ہوئے ناراض. یہ 73 فرقے ہوئے، اس کی بنیاد یہی حکم تھا کہ حدیث نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ اگر حدیث لکھتے تو پتہ چلتا کون سی آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے، کون سی کس کی مدح میں ہے، کون سی کس کی مذمت میں ہے. تو پتہ نہیں کتنوں کے راز کھل جاتے. ایک سلوات بھیجے مولانا آواز تو یہ تمام کتابیں جو ہیں وہ سب بدعت ہیں. اس کے بعد جو مولوی صاحب یہ پلاؤ نوش فرماتے ہیں یہ بھی زمانے رسالت میں نہیں تھا، لہذا یہ پلاؤ بھی بدعت ہے. اور یہ فلاں جگہ کے جو کباب نوش فرماتے ہیں
وہ کباب کھانا بھی بدعت ہے. یہ تمام چیزیں زمانے رسالت میں نہیں تھی، یہ سب چیزیں بدعت ہوئی جا رہی ہیں. کار پر سفر کرنا بدعت، یہاں تک کہ سائیکل چلانا بھی بدعت ہو جائے گی. آپ جائیے تو پیدل جائیے، سواری پر سوار نہیں ہو سکتے، یا گھوڑے پر جائیے یا اونٹ پر جائیے یا پیدل جائیے، بقیہ سب چیزیں بدعت ہیں. لہذا مجبور ہوئے ابن حجر عسقلانی نے اپنی شرح بخاری فتح الباری فی شرح البخاری میں بدعت کی قسمیں کی. رسول فرما رہے ہر نئی چیز بدعت. وہ حدیث پیش کرتی کی جاتی ہے کہ ہر نئی چیز بدعت. ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری فی شرح البخاری میں بدعت کی قسمیں بیان کی. بدعت کی قسمیں ان کا 5 ہیں. ایک بدعت واجب، بدعت بھی ہے اور واجب بھی ہے. ایک بدعت واجب، یہ حدیثوں کی کتابیں، کیونکہ رسول کی حدیثیں ختم نہ ہو جائیں لہذا حدیثوں کی کتابیں لکھنا جو ہے یہ واجب بدعت ہے، یہ واجب بدعت ہے. پھر لکھا کہ کچھ بدعت جو ہے وہ مستحب ہے. مستحب یعنی یہ مدرسے قائم کرنا، یہ تمام چیزیں قائم کرنا یہ مستحب بدعت ہے. کچھ بدعتیں جو ہیں وہ مباح ہیں، جیسے پلاؤ کھانا، کباب نوش فرمانا، یہ سب جو ہے بدعتیں جو ہیں وہ مباح ہے. کچھ بدعتیں مکروہ ہیں، جیسے وہ لباس استعمال نہ کرنا جو زمانے رسالت میں تھا، نیا لباس استعمال کر لینا یہ مکروہ ہے، مگر مکروہ ہے مگر بدعت ہے، بدعت ہے. اس کے بعد لکھا ہے حرام بدعت. 5 بہت توجہ جہاں تک آواز جا رہی ہے. پھر ابن حجر بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم اسلام کے، فتح الباری فی شرح صحیح البخاری اس میں لکھتے ہیں کہ آخری قسم ہے حرام بدعت. حرام بدعت. اب مثال انہی کی دی ہوئی ہے، ارے توجہ رہے، مثال انہی کی دی ہوئی ہے حرام بدعت. کہا کہ کیا مثال کیا ہے؟ کہ امام وقت کے خلاف بغاوت کرنا یہ حرام بدعت ہے. اب دیکھو کس نے امام وقت کے خلاف بغاوت کی ہے، جو حرام بدعت کا مثال بن گیا ہے. ایک سلوات بھیج دے برناواز. اب میں نے صلوات بھیجے محمد والے. اب میں نے جملہ میں نے کہا 8-10 سال پہلے میرا یہ موضوع تھا، اس وقت میں نے جملہ کہا تھا، اس میں جملہ کہا تھا کہ 99% چیزیں بدعت ہیں. 99% چیزیں بدعت ہیں. آپ عزاداری کو بدعت کہتے ہیں، آپ عزاداری کو بدعت کہتے ہیں. تو اس وقت میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جب اتنی چیزیں بدعت ہیں تو اتنی بدعتیں آپ کر رہے ہیں، ایک بدعت کی ہمیں بھی اجازت دے دیجئے. ایک سلوات بھیج دے. یہ میں نے جملہ کہا تھا اس وقت کہ اتنی بدعتیں آپ کر رہے ہیں، آپ عزاداری کی بدعت کہتے ہیں تو ایک بدعت کی ہمیں اجازت دے دیجئے. لیکن پھر میں نے جملہ بدلا تھا. میں نے کہا میں جملہ بدلنا چاہتا ہوں، یہ میں جملہ بدلنا چاہتا ہوں. جو میں نے کہا کہ اتنی ہزاروں بدعتیں آپ کی طرف سے ہیں، ایک بدعت کی اجازت ہمیں دیجئے. لیکن جملہ بدل کر کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو آپ دور رسالت میں ثابت کیجئے. اگر ثابت نہیں کر سکے تو بدعت ہے، اور عزاداری کو ہم دور رسالت میں ثابت کر کے دکھا دیں گے اور بتا دیں گے سنت رسول ہے، بدعت نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے برناواز. اور صحیح ترمذی شریف کی روایت ہے، صحیح ترمذی شریف سیاہ ستہ ترمذی شریف کی روایت ہے. مسند امام احمد ابن حنبل بھی موجود ہے کہ جناب ام سلمہ ام المومنین وہ گھر میں تشریف فرمائے، رسول اللہ تشریف فرمائے. کہا میں کچھ کسالت محسوس کر رہا ہوں، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. کہا کسی کو آنے نہ دینا. صحیح ترمذی شریف میں موجود ہے یہ روایت، مسند امام احمد ابن حنبل پہ اور بھی
جو بڑی بڑی اسلام کی کتابیں ہیں ان میں سب میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب ام سلمہ سے فرمایا کہ اے ام سلمہ دیکھو میں آرام کرنے لیٹا ہوں، کسی کو آنے نہ دینا. جناب ام سلمہ نے جو بھی آتا تھا اس کو روک دیتی تھی کہ بھئی ناؤ ناؤ ناؤ، رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں. ایسے وقت میں امام حسین آ جاتے ہیں، کمسن حسین، چھوٹے سے امام حسین آ جاتے ہیں. جناب ام سلمہ نے ان کو بھی روک دیا اور روک کر کہا کہ آپ کے نانا نے منع کیا ہے کہ کوئی اندر نہ آئے، وہ آرام کر رہے ہیں. امام حسین نے فرمایا کہ نانا نے مجھے بھی روکا ہے، کیا نانا نے مجھے بھی روکا ہے؟ کہا کہ سب کو روک دینا جو بھی آئے. امام حسین کی آواز اندر حجرے میں پہنچی، رسول اللہ نے سنی، جناب ام سلمہ کی آواز دی، اے ام سلمہ سب کو روکو مگر میرے حسین کو نہ روکو. امام حسین اندر حجرے میں جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہا کہ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ کی گریے کی آواز ام المومنین جناب ام سلمہ بیان فرما رہی ہے کہ میں نے رسول اللہ کی گریے کی آواز سنی، بلند آواز سے. ظاہر ہے کہ جب بلند آواز سے روئے ہوگی تبھی تو باہر تک آواز آئی ہوگی. بلند آواز سے رسول گریا کر رہے ہیں. ام سلمہ نے فرمایا اے آقا، اے اللہ کے رسول، میں پہلے ہی منع کر رہی تھی کہ بچے کو میں روک دوں، کیا اس نے بچے نے کوئی اذیت پہنچا دی آپ کو، کوئی تکلیف پہنچا دی؟ کہا بھلا میرا حسین مجھے کوئی اذیت پہنچائے گا، بھلا میرا حسین مجھے کوئی تکلیف پہنچائے گا؟ نہیں، ابھی میرے سینے پہ حسین تھا کہ جبریل نازل ہوئے اور جبریل نے بتایا کہ آپ کا یہی نواسہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اور کربلا کے مصائب بیان کیے، میں اس پر رو رہا ہوں، اس پر رو رہا ہوں. اس کا مطلب ہے عزا حسین سنت رسول اللہ ہے، آپ کی کتابوں کے مطابق سنت رسول اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے. آپ نے گریا بھی فرمایا یہ عزاداری، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں بدعت ہو سکتی ہیں مگر گریا اور عزاداری بدعت نہیں ہو سکتی ہے. صلوات بھیج دے پر محمد وآل محمد. بس میں نے کہا کہ ابھی 2-4 منٹ دور ہے بس صاحب کا موقع، لیکن آپ دیکھیں امام حسین کی جو منزل ہے، ان کا جو مرتبہ ہے. دیکھیے اللہ کی صفتیں 2 طرح کی ہیں. بس صاحبان علم کے لیے جملہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی صفتیں 2 طرح، ایک صفت ذات ہے اور ایک صفت فعل ہے. ایک صفت ذات ہے، ایک صفت فعل. حی جو ہے وہ صفت ذات، اور اسی طرح سے بہت سی صفت علم جو ہے اس کی ذاتی صفت، قدرت جو ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے، اس کی ذات سے جدا نہیں ہے. اور کچھ صفتیں جو صفات افعال کہلاتی ہیں کہ وہ صفت اس میں موجود ہے، لیکن وہ صفت وہ ہے جو ظہور چاہتی ہے، وہ صفت ظہور چاہتی ہے. جیسے صفت خالق ہے، لیکن اس کا صفت کا ظہور اس وقت ہوگا جب کوئی مخلوق ہوگی. کوئی مخلوق ہوگی تب ہم سمجھیں گے کہ وہ خالق ہے. تو اس کو کہتے ہیں صفات افعال. اسی طرح سے اس کی صفت ذاتی ہے حی ہونا. حی ہونا، وہ صاحب حیات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے، بچے پوچھتے ہیں کہ اللہ کب سے ہے، پوچھتے اللہ کب سے ہے. تو ظاہر ہے کہ کب اس وقت کہا جائے، اس کے لیے کہا جاتا ہے جو نہیں ہو پھر ہو جائے، اس کے لیے کب لگایا جاتا ہے. خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ اللہ کب سے ہے، تو مولا علی کے جوابی جو تھا میں نے دہرایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کب اس کے لیے ہوتا ہے جو ہو اور پھر نہ ہو پھر ہو جائے. اللہ تو ہمیشہ سے وہ اس وقت سے جب کب کا بھی وجود نہیں تھا، جب تب کا بھی وجود نہیں تھا، اس وقت سے اس کا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو اس کا مطلب ہے وہ حی ہے، اس کی ذاتی صفت ہے. لیکن ایک صفت فعل ہے محیی. محیی کیا ہے؟ حیات دینے والا، زندگی دینے والا، حیات بخشنے والا، بہت توجہ ہے، زندگی بانٹنے والا،
وہ ہے محیی، زندگی دینے والا، زندگی دینے والا. یہ صفت فعل، مگر یہ اس وقت ظاہر ہوگی کہ جس کو کسی کو حیات دے. کوئی صاحب حیات ہوگا تو اس کی صفت ظاہر ہوگی اس وقت، یہ اس وقت ظہور میں آئے گی وہ. بس اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ حی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ محیی بھی ہے. میں بہت توجہ چاہوں گا صاحبان علم کے لیے جو جملے ہیں، وہ حی بھی ہے اور محیی بھی، یعنی زندہ بھی ہے اور زندگی دینے والا بھی ہے. ارے توجہ رہے، وہ حی بھی ہے اور محیی بھی ہے. بس اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک حی ہونا، ایک محیی ہونا، اسی طرح سے شہید بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ارے توجہ چاہوں گا، شہید بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک شہید وہ شہید حی، ایک شہید وہ جو شہید زندہ ہے. ہر شہید زندہ ہے، ہر شہید شہید حی ہے. لیکن حسین کے شہید ہونے میں اور دوسرے شہیدوں میں فرق یہ ہے کہ وہ شہید حی ہیں، یہ شہید محیی ہے. یہ حیات دینے والا شہید ہے، یہ خود حی نہیں ہے بلکہ محیی بھی ہے. اس نے اسلام کو بھی زندہ کر دیا، شریعت کو بھی زندہ کر دیا، دین کو بھی زندہ کر دیا. یعنی اللہ کی صفت محیی کا اگر کوئی مظہر کامل ہے تو ذات حسین ہے. ایک صلوات بھیج دے اللہ. ایک صلوات بلند آواز سبحان محمد. اب آپ دیکھیں ایک مثال دنیاوی پیش کر دوں. ابھی 15 اگست گزری اور اس میں معلوم ہوا کہ صاحب گاندھی جی زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. گاندھی جی زندہ باد، گاندھی جی زندہ باد. وہ گاندھی کہاں زندہ ہے جو اس کو زندہ باد کہا جا رہا ہے موجود؟ نہیں موجود ہے. لیکن اس کے بعد بھی زندہ باد کے نعرے آج بھی لگتے ہیں. زندہ باد کے نعرے، بھئی زندہ باد کے نعرے کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ کہا انہی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ زندہ ہے. ارے توجہ ہے، انہی نے ہندوستان کو آزادی دلائی ہے. تو جب تک ہندوستان آزاد رہے گا گاندھی زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے، کیونکہ اس کا کارنامہ زندہ ہے. تو کیونکہ جب تک ہندوستان آزاد ہے ہم کہیں گے گاندھی زندہ باد. اسی لیے آج بھی حسین زندہ باد کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور قیامت تک یہ نعرہ لگتا رہے گا، کیونکہ حسین نے اسلام کو قیامت تک کی زندگی دے دی ہے. ایک صلوات بھیجے آواز سبحان محمد. ایک صلوات بلند آواز سبحان محمد. بس ایک واقعہ اور میں عزائم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بہت زیادہ جو پڑھ لکھ جاتے ہیں اور جن کو علم ہضم نہیں ہو پاتا تو وہ کہتے ہیں ارے صاحب سیمینار کیجئے. جیسے میں نے کل بھی کہا تھا سیمینار کیجئے. وہ بڑے بڑے ہوٹل بک کراتے ہیں، اس میں سیمینار کرتے کرسیاں لگی ہوئی اور اس کے وہ تقریر کر رہے ہیں. وہ ارے صاحب مجلس سے فرش اعضاء سے یہ کیا فائدہ ہے؟ اس سے کوئی تبلیغ وغیرہ نہیں ہوتی ہے. اور یہ آپ جو یہاں بیٹھ کے دو چار جملے جو رو لیتے ہیں آپ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سیمینار کیجئے اور سب کیجئے، تب کہیں جا کے مقصد امام حسین پورا ہوگا. لیکن واقعہ آپ سن لیجئے کہ ایک بہت بڑے عالم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے خواب میں آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام جو خواب میں قدموں پر جنہیں سر رکھ دیا. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو مجلس یہ مشہور ہے کہ ہر مجلس میں آپ تشریف لاتے ہیں، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ درست ہے؟ کہا کہ ہاں میں ہر مجلس میں آتا ہوں، ہر مجلس میں آتا ہوں. کوئی مجلس ایسی نہیں ہے کہ چیز چھوٹ جائے اس میں میں نہ آؤں. تو اب اس نے جرأت کر کے پوچھا کہ آخر یہ بتائیے کہ کوئی مجلس ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس مجلس کے ہونے کا آپ انتظار کرتے ہو؟ جس مجلس کے ہونے کا آپ انتظار کرتے ہو؟ مولانا نے فرمایا نہیں میں تو ہر مجلس میں جاتا ہوں، ہر مجلس میں جاتا ہوں. اب ان کو اندازہ ہوا کہ شاید مولا بتانا نہیں چاہ رہے ہیں. کہ نہیں آپ کو قسم ہے علی اکبر کی، آپ یہ بتائیے کوئی مجلس ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ جانے کی تمنا کرتے ہیں اور آپ جانے کا وہاں انتظار کرتے ہیں کہ وہ مجلس ہو تو میں جاؤں؟ کہ تم نے ایسی قسم دے دی
کہ اب میں تم سے بتا سکتا ہوں کہ میں کون سی مجلسیں ایسی ہوتی. کہا کہ ابھی تمہارے محلے سے تھوڑی سی دور ایک ضعیفہ ہے, وہ جو مجلس کرتی ہے تو میں انتظار کرتا ہوں کہ وہ مجلس کرے تو میں جاؤں, وہ مجلس کرے تو میں جاؤں, میں اس کی مجلس کا انتظار کرتا ہوں, کیونکہ اس کے مجلس کا دن کوئی معین نہیں ہے, دن معین نہیں, اس کو جب بھی اس کو آذو کا فراہم ہو جاتا ہے وہ مجلس کرتی ہے. تو اس کے مجلسوں کے دن بدلتے رہتے ہیں, اس لیے میں انتظار کرتا ہوں کہ دیکھیں کب وہ مجلس کر رہی ہے, دیکھیں کب وہ مجلس کر رہی ہے. اب ان عالم دین کو بہت تعجب ہوا کہ بھئی کون سی ضعیفہ ہے, کیسا اس کا مرتبہ ہے, کیسی اس کی بلندی ہے کہ امام تمنا کرتے کہ وہ مجلس کرے. تو بہرحال وہ پہنچے اس ضعیفہ کیا دیکھیں بہت ضعیف خاتون ہے, اور اس کے مجلس سے شروع ہو گئی, 2-3 مجلسیں ہو چکی تھیں, 2 یا 3 محرم تھی. تو پہنچے وہاں کہ آپ کی مجلسیں ہو رہی ہیں, کہا ہاں میں مجلسیں کر رہی ہوں, 2 مجلسیں ہو چکی ہیں اور ابھی جتنے میری استطاعت ہوگی اس کے بعد بھی آگے آئندہ میں مجلسیں کروں. تو انہی نے کہا ان عالم دین نے کہ ساری مجلسیں آپ میرے سپورٹ کر دیجئے اس کا انتظام, اور میں پورا انتظام ان مجلسوں کروں گا, سارا خرچ میرے اوپر. انہی نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے, نہیں بتایا اس ضعیفہ کو کہ خواب کیا دیکھا ہے. کہیں جتنی مجلسیں جو باقی رہ گئی ہیں یہ سب آپ میرے سپورٹ کر دیجئے اور میں سارا خرچہ اس کا برداشت کروں گا. اس نے کہا بھائی نہیں یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ گھر کا خرچہ جو ہے میرا شوہر برداشت کرتا ہے, وہ گھر کا خرچہ تو میرا چلتا ہے شوہر کی آمدنی سے, لیکن میں دوسروں کے گھروں میں جا کے جھاڑو دیتی ہوں, برتن مانجتی ہوں, ان کی خدمت کرتی ہوں, اور اس سے جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ اس سے مجلسیں کرتی ہوں. تو سال بھر محنت کرنے کے بعد جو آذو کا جمع ہو جاتا ہے میں اس سے مجلسیں کرتی ہوں, لہذا یہ مجلسیں میں آپ کو نہیں دے سکتی, یہ تو میری زندگی ہے مجلسیں, یہ تو میری حیات کا برکت ہے زندگی. بھائی اس وقت ان عالم دین نے فرمایا اے ضعیفہ آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ کی مجلس کا انتظار آقا حسین کیا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل میں خلوص پیدا کرو تو مجلس ایسی ہو جائے گی کہ حسین خود اس کا انتظار کریں گے. اب نہ کہنا کہ سیمینار کر لو مقصد پورا ہو جائے گا, یہ نہ کرنا کہ ہوٹلوں میں جمع ہو جاؤ مقصد پورا ہو جائے گا. خلوص سے اگر 2-3 آدمی بھی جمع ہو اور وہ مجلس ہو رہی ہو تو حسین اس مجلس کا خود انتظار کرتے. ہاں عزیزانو, زیادہ وقت نہیں رہا ہے, اور آج 2 محرم, یہ محرم تاریخ وہ ہے جب رخصت امام حسین مدینے سے یہاں پڑھی جاتی ہے. لہذا میں اسی مناسبت سے چند جملے کرنا چاہتا ہوں. جس وقت ولید نے امیر شام دنیا سے رخصت ہوا اور اس کے بعد یزید کا حکم آتا ہے کہ حسین سے بیعت لے لی جائے, امام حسین کو طلب کیا جاتا ہے, ولید اپنے دربار میں بلاتا ہے, امام حسین چلے تو میرا یقین ہے کہ امام حسین تنہا جا رہے ہوں گے, تنہا نکلے ہوں گے. یہ جناب زینب ہوں گی جو طلب کر کبھی جناب عباس کے پاس پہنچی ہوگی, یہ عباس دیکھو بھائی اکیلے جا رہے ہیں, اے علی اکبر تم بھی جاؤ, اے قاسم تم بھی جاؤ, اے مسلم تم بھی جاؤ. لہذا سب کے سب امام حسین کے ساتھ ہوئے, اور 18 بنی ہاشم جو ہے وہ امام حسین کے ساتھ ساتھ ہے. قصر کے دروازے پہنچے, امام نے فرمایا دیکھو میں اندر جا رہا ہوں, جب تک دیکھو میری آواز بلند, تم لوگ سب باہر رہو, جب اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تمہیں اجازت سے تم اندر داخل ہو سکتے ہو. تفصیل نہیں عرض کرنا, تفصیل تو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ ولید نے حکم بتایا کہ بھئی امیر شام دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, اس کی نگاہ پر اس کا بیٹا یزید بیٹھا ہے اور اس نے بیعت طلب کی ہے, لہذا آپ سے بیعت کا مطالبہ ہے. امام حسین تفصیل نہیں, صرف جو خلاصہ ہے آخر میں امام حسین کے وہ جواب جو تاریخ میں ثبت ہے کہ میرے ایسے یزید کے ایسوں کی بیعت نہیں کرتے, اور اگر بیعت تم کو مطالبہ کرنا ہی ہے تو کل پورے مدینے کو جمع کر لینا, اور جب پورا مدینہ جمع ہو جائے اس پر مجھ سے بیعت مانگنا, تو اس وقت میں جواب دوں گا. اب حسین اٹھ کر جانے لگے تو مروان وہاں پر موجود تھا. مروان کی زبان سے نکلا, اے ولید حسین کو جانے نہ دینا, کیونکہ اگر حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے, یا بیعت لے لو یا سر کاٹ دو.
یہ سننا تھا کہ علی کے لال کو جلال آ گیا. یبن الزرقاء، تیری یہ ہمت کہ تیری زبان پہ جملے. ادھر آواز بلند ہوئی، ادھر دارالعمارہ کا دروازہ ٹوٹتا ہے. آگے آگے جناب عباس تلوار لیے ہوئے، پیچھے پیچھے بنی ہاشم کے جوان چاہتے تھے کہ مروان پر حملہ کرے. امام حسین نے فرمایا، ہاتھ روک دیا، اے عباس ہم جنگ میں کبھی پہل نہیں کرتے، لہذا اے عباس صبر کرو، اے عباس صبر کرو. اس کے بعد اب یقین ہو گیا امام حسین کو کہ میں مدینے میں نہیں رہ سکتا. لہذا تاریخ یہ کہتی ہے کہ عالم یہ تھا جناب امام حسین کا کہ قبروں پر جاتے تھے، قبروں سے لپٹ لپٹ کے فریاد کرتے تھے. کبھی رسول اللہ کی قبر پر، کبھی جناب شہزادی فاطمہ زہرا کی قبر پر، کبھی امام حسین کی قبر پر، اور قبر سے لپٹ کے فریاد کرتے تھے، اے نانا میری تمنا تو یہ تھی کہ پوری زندگی قبر کی مجاوری میں بسر کر دوں، لیکن آپ کی امت مدینے میں رہنے نہیں دے رہی. کبھی ماں کی قبروں پر پہنچ کر فریاد کر رہے ہیں، کبھی بھائی کی قبر پر لپٹ کر فریاد کر رہے ہیں. آخر میں وہ شب آتی ہے کہ جس کی صبح کو روانہ ہونا ہے، جس کی صبح کو روانہ ہونا ہے. تو اب پوری رات یہ عالم آقا کا تاریخ کہتی ہے کہ قبروں سے رخصت ہو کر، مزاروں سے رخصت ہو کر گھر آتے تھے، تھوڑی دیر گھر میں رکتے تھے، پھر تڑپ کر قبروں پر پہنچ جاتے. گریا ہے، ماتم ہے، آخر میں صبح نمودار ہوئی. مولا گھر کے سامنے ایک کرسی بچھا کر بیٹھ گئے. پہلو میں جناب عباس کھڑے ہوئے ہیں، جناب علی اکبر ہے، جناب قاسم ہے. ایک کنیز منظر کشی کرتی ہے کہ میں ایک بلندی سے پورا منظر دیکھ رہی تھی کہ امام حسین کرسی پر تشریف فرما اور جو بنی ہاشم ہے وہ پہلو میں کھڑے ہوئے. وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ سیاہ چادر اوڑھے ہوئے وہ نکلی گھر سے باہر. جیسی معظمہ باہر نکلی ویسے قاسم دوڑ کر آگے بڑھے، ان معظمہ کو اونٹ پر سوار کروایا. وہ کنیز کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ یہ ام فروا ہے، والدہ جناب قاسم، کہ جس کے لیے جناب قاسم آگے بڑھے ہیں. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ پھر ایک معظمہ اور باہر آئی. اس کے بعد یہاں کے اوپر وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ جناب علی اکبر آگے بڑھے اور ان معظمہ کو سوار کروایا. وہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ یہ ام لیلا ہے جن کے لیے علی اکبر آگے بڑھے. اس کے بعد جب ایک معظمہ باہر نکلی تو خود جناب عباس آگے بڑھے اور انہیں نے آگے بڑھ کر اس معظمہ کو سوار کروایا. وہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ یہ جناب ام کلثوم ہے. اب سنیے ایک روایت جو میری نظر سے گزری ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہے کہ اب آخر میں جناب زینب کو نکلنا ہے، لیکن تاخیر ہو رہی ہے، زینب باہر نہیں نکل رہی ہے. بہت توجہ، بس 2-3 جملے. تاخیر ہو رہی ہے، جناب زینب باہر نہیں نکل رہی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زینب کی تاخیر کا سبب کیا ہے. ایک روایت ملی ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت تمام بیویاں سوار ہونے لگی تو ایک ننھی سی بچی ہے جو بیماری کے عالم میں ہے، جس کے لیے منع ہے کہ سب سفر کریں گے مگر یہ بچی سفر نہیں کرے گی، یہ بچی ساتھ نہیں جائے گی. یہ کون ہے؟ فاطمہ صغرا. صغرا نے کہا جب بیویاں سوار ہونے لگی کہ میری چارپائی کو دروازے کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ وہاں سے میں بیویوں سے رخصت ہو لوں. جناب ام لیلا سے رخصت ہوئی، جناب ام فروا سے رخصت ہوئی، جناب ام کلثوم سے رخصت ہوئی. آخر میں جب جناب زینب رخصت ہونے لگی بچی کو گلے لگایا اور چاہتی تھی کہ دروازے کا رخ کرے تو قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. اب جو دیکھا فاطمہ صغرا دامن سے لپٹی، اے پھوپھی اماں اس وقت تک جانے نہیں دوں گی جب تک بابا سے اجازت نہیں دلوا لیجیے گا. آپ دیکھیں بچی کی طرف، بچی کی بے چینی. اب فرض کیجئے کہ کہیں کوئی باپ سفر کر رہا ہو اور بچیوں کو روک دیا گیا ہو کہ کوئی بچی سفر نہیں کرے گی تو ہر ایک کوئی تسلی ہوتی ہے کوئی سفر نہیں کر رہا ہے. لیکن جناب صغرا دیکھ رہی تھی کہ ہر بچی کو سفر کی اجازت ہے. سکینہ اپنا سامان باندھ رہی ہے، رقیہ اپنا سامان باندھ رہی ہے، صرف صغرا کو اجازت ہے. اب اندازہ کیجئے کہ بچی کی بے چینی کا سبب کیا تھا کہ سب کو اجازت ہے مجھے اجازت نہیں ہے. اے پھوپھی اماں اس وقت تک آپ کا دامن نہیں چھوڑے گی جب تک آپ بابا سے اجازت نہ دلوا دیجئے. جناب
رہی, ارے بھیا کو بلاؤ. امام حسین کو بلایا گیا. امام حسین تشریف لاتے ہیں. اے بہن زینب کیا بات ہے, تاخیر کیوں ہو رہی ہے, آپ کیوں نہیں آ رہی سوال ہونے کے لیے؟ کہا بھیا اس بچی کی حالت تو دیکھیے, ایسا لگتا ہے روح پرواز کر جائے گی, ایسا لگتا ہے جان نکل جائے گی. اے بھیا آپ کا اتنا اصرار کیوں ہے اس بچی کے سلسلے میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آہستہ آہستہ قافلے کو چلایا جائے تو یہ بچی سفر کی تکان برداشت کر لے گی. امام نے فرمایا اے بہن زینب اس بچی کے لیے اصرار نہ کرو. ارے سب جائیں گے مگر فاطمہ زہرا نہیں جائیں گی. جب زیادہ اصرار کیا تو زینب نے طلب کر کہا اے بھیا آپ کو میرے حق کی قسم ہے, ارے سبب بتائیے کہ آخر اس بچی کے لیے آپ کا یہ حکم کیوں ہے؟ جب حق کی قسم دی, جب امام حسین فرماتے ہیں اے بہن زینب تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میری ماں کی ہو بہو شبی میری بیٹی یہی فاطمہ زہرا ہے. مجھے ہر مصیبت منظور ہے, ہر امتحان منظور ہے, مگر یہ بات مجھے منظور نہیں ہے کہ میری ماں کی شبی بازاروں دروازوں میں بے پردہ لے جائے. ارے سب جائیں گے, فاطمہ زہرا ساتھ نہیں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين.